السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم چہارم جماعت کی ریاضی کی کتاب سے سبق نمبر 1 ہندسی شکلیں اس کے متعلق معلومات حاصل کریں گے۔ تو چلیے ہم بڑھتے ہیں ہمارے عنوان کی جانب۔ ہندسی شکلیں، ہندسی شکلوں کو انگریزی میں کہتے ہیں جیومیٹرک شیپس۔ سب سے پہلے ہندسی شکلوں کے اندر ہمیں کتاب میں بتایا گیا ہے قائمہ زاویہ، جسے انگریزی میں کہتے ہیں رائٹ اینگل۔ دوسرا ہے حادہ زاویہ، جسے کہتے ہیں ایکیوٹ اینگل۔ تیسرا ہے منفرجہ زاویہ، جسے انگریزی میں کہتے ہیں آبٹیوس اینگل۔ اب قائمہ زاویہ کیا ہوتا ہے؟ ایسا زاویہ جس کی پیمائش 90 درجے ہوتی ہے۔ قائمہ زاویہ کی پیمائش 90 درجے ہوتی ہے۔ دوسرا حادہ زاویہ، جس زاویہ کی پیمائش 90 درجے سے کم ہوتی ہے اسے ہم حادہ زاویہ کہتے ہیں۔ تیسرا ہے منفرجہ زاویہ، منفرجہ زاویہ کی پیمائش 90 درجے سے زیادہ ہوتی ہے۔ اس میں 3 زاویے بتائے گئے، قائمہ، حادہ اور منفرجہ۔ ایسے زاویے جس کی پیمائش 90 درجے ہوتی ہے اسے ہم قائمہ زاویہ کہتے ہیں، جن کی شکلیں اس طرح سے بنتی ہے۔ حادہ زاویہ جس کی پیمائش 90 درجے سے کم ہوتی ہے انہیں حادہ زاویہ کہتے ہیں۔ منفرجہ زاویے جن کی پیمائش 90 درجے سے زیادہ ہوتی ہے، جو مختلف شکلوں کے بن سکتے ہیں۔ اب ان زاویوں کو بناتے کیسے؟ انہیں بنانے کے لیے ہم اسکیل یعنی فٹ کا استعمال کرتے ہیں، جو اس طرح سے ہم ایک لائن ڈرا کرتے، لائن کھینچ دیتے ہیں۔ اس کے بعد یہ ہوتا ہے چاندہ، اسے انگریزی میں ڈی یا ڈائی میٹر بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے اوپر آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ 90 کی درجے دیا گیا ہے، علامت ہے۔ ان تصویروں میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں ہر اس کے اوپر جو صفر گول بنا ہوا ہے، صفر کے اوپر اس علامت کا استعمال ہم درجے کے طور پہ کرتے ہیں۔ ہم ایک لکیر کھینچتے ہیں اور اس کے ایک سرے کے اوپر اس چاندے کو اس طرح سے رکھ دیتے ہیں، اور جہاں یہ 90 آتا ہے وہاں ہم ایک نقطہ بناتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اس نقطے کو اور اسے جوڑ دیتے ہیں، تو اس طرح سے لکیر بنتی ہے۔ تو یہ بن جاتا ہے 90 درجے کا زاویہ، اور جو 90 سے کم ہوتا ہے وہ حادہ، جو 90 سے زیادہ ہوتا ہے وہ منفرجہ زاویہ۔ ہم ہماری روزمرہ کی زندگی میں بھی ان زاویوں کا تجربہ کر سکتے ہیں، مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ ہم ہمارے ہاتھوں کی مدد سے بھی ان زاویوں کو سمجھ سکتے ہیں۔ جس طرح یہ ہم نے ایک ہاتھ اس طرح رکھا، دوسرے ہاتھ کو اس طرح کر دیا، اب یہ زاویہ جو بن رہا ہے یہ 90 درجے کا زاویہ بن رہا ہے۔ اور اس کے علاوہ اس ہاتھ سے بھی ہم بنا سکتے ہیں۔ اب یہ اندر کی جانب جو جھک رہا ہے یہ بن رہا ہے حادہ زاویہ، اور یہ بن رہا ہے حادہ زاویہ، اور اس جانب جو کھل رہا ہے یہ بن رہا ہے منفرجہ زاویہ۔ بالکل اسی طرح سے ہم اس ہاتھ کا بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ 90 درجے، یہ منفرجہ زاویہ کھلتا ہوا، اور یہ بند ہوتا ہوا حادہ زاویہ۔ ہم نیچے کی طرف بھی ہاتھوں کا استعمال کر کے قائمہ زاویہ، بند ہوتا ہوا حادہ زاویہ اور کھلتا ہوا منفرجہ زاویہ استعمال کر سکتے ہیں۔ روزمرہ کی زندگی میں بھی ہم دیکھتے ہیں، جسے ہم پھسلن تختہ کہتے ہیں اردو میں، عرف عام میں بچے جسے پھسل گنڈی کہتے ہیں۔ اس پھسل گنڈی کے باہر کے حصے جہاں پہ بچے پھسلتے ہیں اس جانب بننے والا زاویہ منفرجہ ہوتا ہے، اور اس کے نیچے جانب بننے والا زاویہ حادہ ہوتا ہے۔ بالکل اسی طرح جو بجلی کے کھمبے سڑکوں پہ لگے ہوتے ہیں اور روڈ کے درمیان جو زاویہ بنتا ہے وہ قائمہ زاویہ ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر ہم مکان کے باہر جو مکان کے باہر سیڑھی لگائی جاتی ہے، اس سیڑھی اور زمین کے درمیان بننے والا زاویہ حادہ زاویہ ہوتا ہے۔ اسی طرح درختوں کی ٹہنیوں پر یا شاخوں کے درمیان میں جو زاویہ بنتا ہے وہ بھی مختلف ہوتے ہیں، کبھی حادہ بھی ہوتا ہے، قائمہ اور منفرجہ زاویہ بھی ہوتے ہیں۔ آج ہم نے آپ کی ریاضی کی درسی کتاب سے 3 زاویوں کے متعلق معلومات حاصل کی ہے۔ پہلا ہے قائمہ زاویہ، جسے انگریزی میں کہتے ہیں رائٹ اینگل، جس کی پیمائش 90 درجے ہوتی ہے۔ دوسرا ہے حادہ زاویہ، جسے انگریزی میں کہتے ہیں ایکیوٹ اینگل، جس کی پیمائش 90 درجے سے کم ہوتی ہے۔ تیسرا ہے منفرجہ زاویہ، جسے انگریزی میں کہتے ہیں آبٹیوس اینگل، جس کی پیمائش 90 درجے سے زیادہ ہوتی ہے۔ انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں ملتے ہیں اس سبق کے اگلے حصوں کے ساتھ۔ جب تک کے لیے خدا حافظ۔